کی ماہ بھی یعنی ماہ شعبان بھی نہایت ہی برکتوں والا اور نسبتوں کا حامل مہینہ ہے۔ ایسا مہینہ کہ جس میں سب سے بڑی نسبت اللہ رب العزت نے شب برات کی ہمیں عطا فرمائی۔ شب برات کے علاوہ اس ماہ میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا یوم وصال، نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کی دوسری زوجہ حضرت سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال اور یوم وفات ہے۔ ان نسبتوں کے علاوہ یہ مہینہ نبی کریم علیہ السلام کو عبادات کے لحاظ سے اور بالخصوص عبادات میں روزے کے حوالے سے بڑا محبوب مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو شعبان کے مقابلے میں اور کسی بھی مہینے میں اس طرح روزے رکھنے نہیں دیکھا کہ جس طرح جتنی کثرت کے ساتھ روزے میں نے آپ کو شعبان کے مہینے میں رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے افضل روزوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان مبارک کی تعظیم میں ماہ شعبان کے روزے رکھنا یہ سب سے افضل روزے ہیں۔ اس مہینے کو رمضان کی تیاری کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے صحابہ اور بزرگان دین کا معمول رہا کہ وہ ماہ رمضان سے پہلے ماہ شعبان میں اپنے تمام تر کاروباری معاملات کو آہستہ آہستہ روک لیتے، یہاں تک کہ ماہ رمضان مبارک کو بالکل فراغت کے عالم میں اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ اس کے مقابلے میں ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہم ماہ رمضان مبارک میں ہی ہمارے یہاں کاروباری سرگرمیاں سب سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور ان کاروباری سرگرمیوں کی وجہ سے ہم میں سے اکثر لوگ ماہ رمضان مبارک کا وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے کہ جس فائدے کے لیے اللہ رب العزت نے اتنا اہم مہینہ ہمیں عطا فرمایا۔ اسی طرح بزرگان دین اور بالخصوص صحابہ کرام ماہ شعبان المعظم میں اپنی زکوٰۃ ادا کر دیا کرتے تاکہ جو غرباء اور مساکین ہیں ان کے لیے رمضان مبارک میں سحر و افطار کا اہتمام کیا جا سکے۔ ہمارے ہاں اس صورت پر بھی عمل ناپید ہے اور بڑی مشکل سے کہیں دکھائی دیتا ہے، ورنہ ہم میں سے اکثریت اپنی زکوٰۃوں کا حساب و کتاب کو ماہ رمضان میں کیا کرتے ہیں اور ماہ رمضان میں ہی زکوٰتیں ادا کرتے ہیں۔ کیا ہی بہتر ہو کہ ہم بھی ان بزرگان دین اور صالحین کی سنت سمجھتے ہوئے اور ان کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنی زکوٰتوں کا حساب و کتاب ماہ شعبان میں کریں اور ماہ شعبان میں اپنی زکوٰۃ کا کچھ حصہ ادا کر دیں اور کچھ حصہ رمضان کی برکت کے حصول کے لیے رمضان میں ادا کریں، تاکہ شعبان میں ادا کیا جانے والا جو حصہ ہے اس کے ذریعے غریبوں مسکینوں کے لیے بھی سحر اور افطار کرنا آسان ہو سکے۔ اس کے علاوہ اس ماہ مبارکہ میں شب برات موجود ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وہ شب ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ یوں ماہ شعبان المعظم نہایت ہی برکت والا، نہایت ہی نسبتوں والا اور ہمارے لیے عبادات کا ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم ماہ شعبان میں عبادات کی کثرت کر کے رمضان کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے اس ماہ شعبان المعظم کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کو اللہ کا مہینہ، شعبان کو اپنا مہینہ اور ماہ رمضان کو اپنی امت کا مہینہ قرار دیا۔
यूँ ही आप अलैहिस्सलाम ने इन तीनों महीनों की तरतीब के हवाले से फरमाया कि रजब बीज बोने का महीना है, शाबान उस बीज को पानी देने का महीना है, और रमज़ान उस फसल से फ़ायदा उठाने का महीना है। तो गोया कि ये तरतीब अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ा इनाम है, और हमें इस तरतीब के मुताबिक इन महीनों से फ़ायदा उठाना ज़रूर चाहिए। बल्कि कोशिश यही होनी चाहिए कि जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन महीनों की बरक़ात